السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آئیں ایک محبت بھری داستان سنیں اور ایک بہترین سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں۔ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پر نقاب پہنا اور آپ وہاں رک گئے۔ غلام ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ پتہ کرو کہ بچے اس گھر میں کیوں رو رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا چلے جاؤ، کون ہوتے ہو، تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو داستان سناتا پھرے، کبھی ایک آئے کبھی پھر دوسرا آئے، کیا کس کس کو ہم اپنے زخم سنائیں گے، کس کس کو ہم اپنی حالت بتائیں گے؟ بی بی کہنے لگی چلے جاؤ، درجنوں آتے ہیں، تم بھی آئے ہو پوچھنے اور آدھی رات کو آئے ہو، چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی تیری مہربانی ہوگی، ہمیں بتا دے تیرے بچے کیوں روتے ہیں۔ عورت تڑپ کر بولی سنیے، میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا باپ چلا گیا، ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے غریب گھر میں پرورش پائی ہے، ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کا نانا جاگیر نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کر نہیں آئی تھی، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی ان کا باپ انتقال کر گیا ہے اور عمر جب سے حکمران بنا ہے ہمارے گاؤں میں آیا ہی نہیں۔ میرے بچے ساری رات بھوکے ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں، وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ پہلے تو میں ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج گھر میں کچھ ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا کھلاؤں؟ سوچا تھا کہ بچے سو جائیں گے، لیکن بچوں کی بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کو نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ حضرت عمر تو 24 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، یہاں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور دوڑتے ہوئے گئے، کندھے پر اناج رکھا، بڑھاپے کی حالت ہے۔ غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دیں۔ فرمایا بتا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ لہٰذا اپنے کندھے پر آپ نے اناج رکھا اور اس گھر میں چلے گئے۔ بی بی سے کہا تو بیٹھ جا۔ فرماتے ہیں پہلے میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، لیکن آج میں نے اس بیوی کے گھر میں آٹا گوندا اور روٹی بنانی شروع کی۔ غلام کہتا ہے جب آپ چولہا جلانے لگے اور آگ کو پھونکے مارتے تھے تو آپ کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، کہ آج سے پہلے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی۔ اللہ اکبر، آٹا گوندتے تو پوری داڑھی پر جو ہے آٹا لگ جاتا تھا۔ آپ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن گھر غریب کا ہے اور آپ روٹی بنا رہے ہیں۔ روٹی بنائی، پھر سالن تیار کیا اور پھر دسترخوان بچھایا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو نوالے بنا بنا کر کھلائے اور روتے جاتے تھے۔ فرماتے تھے بیٹا تم رو نہیں، تم اپنے پیٹ کو بھرو، عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، عمر کو خبر نہیں تھی کہ تم بھوکے ہو، تم عمر سے ناراض نہیں ہونا۔ اب بچے بھی چھوٹے تھے، کہنے لگے ہمیں کیا پتہ عمر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو کھلانے کے بعد صحن میں بیٹھ گئے اور بچوں کو ہنساتے رہے۔ غلام کہنے لگا حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا جو بچے میری وجہ سے روئے ہیں کیا میں ان کو خوش نہ کروں؟ پھر بی بی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے عمر نہیں آیا تو آپ عمر کو خبر کر دیتی۔ کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے، انہیں خبر لینی چاہیے، میں جا کر کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے اچھا چل اب عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی اسے معاف کرنا، میں اسے کیا معاف کروں؟ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے۔ فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا۔ کہنے لگی آپ کے سامنے میں نے آپ کو اتنی باتیں سنائی ہیں۔ فرمانے لگے اچھا چل اب وعدہ کر، تو نے عمر کو معاف کر دیا،
اور کل بروز حشر بھی تو معاف کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اب دیکھیں میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں، کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ نے کہا حضور کسے؟ پھر فرمایا اللہ کی قسم میں اسے مومن نہیں مانتا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس کے بارے میں جو خود تو پیٹ بھر کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کن حالات میں ہیں۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ورنہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت آسان ہو، اور جو چاہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو تو وہ لوگوں کا خیال کیا کرے۔ جزاک اللہ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔